بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی نیٹو کی قیام کی تیاریاں، اگرچہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل پہ واضح کر دیا ہے کہ قطر ہمارا خاص اتحادی ہے، اس لیے وہ محتاط رہے، لیکن اس امریکن وارننگ سے مسلم دنیا کی پریشانی کم نہیں ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے جس اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے اسے بحال ہونے میں اب ایک لمبا عرصہ لگے گا۔ قطر کے وزیر اعظم نے پورے عالم اسلام کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے ریڈ لائن کراس کر لی ہے۔ آج اگر قطر نشانہ بنا ہے تو کل کو سعودی عرب، UAE اور ترکی کی بھی باری آئے گی۔ تو اسرائیل کے انہی جارحانہ عزائم کا مستقل حل تلاش کرنے کے لیے دوحہ میں آج عرب اسلامک سمٹ ہو رہا ہے، اور اس کانفرنس سے بنیادی سوال یہی ہے کہ اسرائیل کو ہمسایہ ممالک کے خلاف جارحیت سے کیسے باز رکھا جائے اور کیسے اسے عالمی قوانین کی پاسداری پہ مجبور کیا جائے۔ تو ابتدائی طور پہ اگرچہ عرب ریاستوں نے اسرائیل پر پابندیاں عائد کرنا شروع کر دی ہیں، سعودی عربیہ اور کویت نے آئندہ اسرائیلی پاسپورٹ ہولڈرز کے ملک میں داخل ہونے پہ پابندی عائد کر دی ہے۔ UAE نے دبئی میں رواں سال ہونے والی ایئر شو میں اسرائیلی کمپنیز کو شرکت سے روک دیا ہے۔ قطر نے اسرائیل کو گیس کی سپلائی بند کرنے کی دھمکی دے دی ہے، اور اس کے علاوہ قطر امریکہ سے $1.5 ارب مالیت کے بوئنگ طیارے خریدنے کا معاہدہ بھی معطل کر سکتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کیا اسرائیل کو آئندہ کسی جارحیت سے باز رکھنے کے لیے اقدامات کافی ہیں؟ تو میرے خیال میں تو مذمت سے کام نہیں چلے گا۔ جس طرح ہم نے بھارت کو ترکی بترکی جواب دیا تھا نا، اگر عرب ریاستیں بھی غزہ پر حملے کے وقت اسرائیل کے دانت توڑ دیتی تو آج اسے قطر پر حملے کی جرأت نہ ہوتی۔ اسرائیل نے جب شام پر حملے کیے تھے، ہم اسی وقت صہیونی فوج کی طبیعت صاف کر دیتے تو وہ ایران پہ دعویٰ بولنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتی۔ تو اس دنیا میں کسی تنازع کو 3 طریقوں سے حل کیا جا سکتا ہے۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ مخالف کے ساتھ بات چیت کریں، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ معاملے کو سلجھا لیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قانون کا سہارا لے لیں اور مخالف کو قانون کی پاسداری پہ مجبور کر دیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ طاقت حاصل کر لیں اور مخالفت کو یہ باور کرا دیں کہ اگر اس سے کوئی فاؤل پلے کیا تو پھر اس کی خیر نہیں۔ تو اسرائیل جس طرح مشرق وسطیٰ میں جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس سے تو ایک بات طے ہو چکی ہے کہ وہ کسی قاعدے قانون کو نہیں مانتا۔ اسے نہ تو بین الاقوامی قوانین نے کوئی پاس ہے، نہ ہی اسے انسانی اقدار کی کوئی پرواہ ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ طاقتور کو قانون کے تابع رکھنے کے لیے بھی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے یہ طاقت اس وقت مسلم امہ کے پاس تو موجود نہیں ہے۔ اسرائیل جانتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں کوئی عرب ریاست اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ان میں نہ تو کوئی اتحاد ہے، نہ ہی جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ۔ کوئی عرب ریاست یہ نہیں جانتی کہ الیکٹرانک وارفیئر ہے کس بلا کا نام۔ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ میزائل ٹیکنالوجی کا درست استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے انٹیلیجنس صلاحیت کیا اہمیت ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ ڈرونز کیسے جنگ کا پانسا پلٹ دیتے ہیں۔ سعودی عربیہ ہو، قطر ہو، UAE کے پاس جدید ترین فضائیہ اور ایئر ڈیفنس سسٹمز موجود ہیں۔ ہر ملک کے پاس اپنی اپنی فوج ہے جو ٹینک، توپ اور جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہے، لیکن سب کے سامنے اسرائیل کے فوج کے سامنے بے بس ہیں۔ پورا خطہ عرب میں ایک مصر ہے جس کے پاس پروفیشنل آرمی ہے، وہ بھی اکیلے صہیونی فوج کا مقابلہ کرنے قابل نہیں ہے۔ ایران کی عسکری قوت کا مشاہدہ ہم نے 2 مہینے پہلے کرا لیا۔ شام، لیبنان، قطر اور عراق کی فوجی طاقت کو بھی ہم آزما چکے ہیں۔ لے دے کے ایک ترکی اور پاکستان ہے، ان دونوں کے پاس پیشہ ور فوجیں ہیں جو صہیونی فوج کے دانت کھٹے کر سکتی ہیں۔ انہیں جنگ لڑنے کا تجربہ ہے اور ان کے پاس جدید ترین جنگی ساز و سامان بھی موجود ہے۔ تو میرے نزدیک تو اب وقت آ گیا کہ مسلم ممالک کو بھی نیٹو کی طرز پہ ایک عسکری اتحاد قائم کر لینا چاہیے، اور اس اسلامک نیٹو کا ایک مشترکہ ہیڈ کوارٹر ہو۔ تمام اراکین ممالک باری باری اس کی کمان سنبھالیں۔ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور تمام عرب ممالک ساتھ اس کے رشتے بڑے پرانے ہیں، اس لیے راولپنڈی اس مجوزہ مشترکہ فوج کا نیچرل ہیڈ کوارٹر ہو سکتا ہے۔ آپ یقین مانیں یہ صرف میری اور آپ کی سوچ نہیں، اب تمام مسلم حکومتیں بھی انہی بنیادوں پر سوچ رہی ہیں، اور ایران کی قومی سلامتی کے سربراہ نے تو باقاعدہ کہہ دیا ہے کہ اور کچھ نہیں تو اسلامی ملک مل کر ایک مشترکہ آپریشن روم ہی بنا لیں، تاکہ کل کلائیں اسرائیلی طیارے کسی مسلم ملک پر حملے کے لیے آئیں تو کم از کم واپس تو نہ جائیں۔ تو
تو میں ایک بات واضح کر دوں کہ میں جنگ کی حمایت بالکل نہیں کر رہا، نہ میں کسی جنگی جنون کا پرچار کر رہا ہوں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کا طاقتور ہونا ہی امن کی ضمانت ہے۔ محض مذمتی قراردادوں کے بل بوتے پر آپ اسرائیل کے ہاتھ نہیں باندھ سکتے۔ عرب ریاستوں کی سلامتی اور خود مختاری سے خطرے میں ہے، اور محض بین الاقوامی گارنٹیاں اس خطرے کو ٹال نہیں سکتی۔ یہ خطرہ اس وقت ٹلے گا جب اسرائیل خود خطرہ محسوس کر لے گا۔ آپ آج اسلامی ممالک کی مشترکہ فوج بنانے کا اعلان کر دیں، ریاض، راولپنڈی، انقرہ اور قاہرہ اس کا مشترکہ ہیڈ کوارٹرز بنا دیں، مصر، عراق، اردن اور شام میں ایئر بیسز کے حوالے کر دیں۔ میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ اسرائیل آئندہ کبھی سرحد سے باہر نکلنے کی جرات نہیں کرے گا۔ گارنٹی دیتا ہوں کہ نیتن یاہو آئندہ کبھی کسی ہمسایہ ملک پر بیماری کا حکم دینے سے پہلے 100 بار سوچے گا۔ ہمیں اسرائیل کو یہ بات باور کرانی ہوگی کہ اگر اب اس نے کسی مسلم ملک پر حملہ کیا تو تمام مسلم ممالک قہر بن کر اس کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور تل اویو کو بھی غزہ کی طرح کھنڈر بنا دیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پورا پاکستان بھارتی کرکٹ ٹیم کے رویے پہ نالاں ہے۔ کسی کو اس بات پہ غصہ ہے کہ انڈین کرکٹ ٹیم نے ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں ملایا۔ بعض لوگ اس بات پہ پریشان ہیں کہ میچ جیتنے کے بعد انڈین کپتان نے اپنی جیت کو آپریشن سندور میں مرنے والے سپاہی اور پہلگام کے سیاحوں کے نام کیوں کہا۔ تو یقین مانیے مجھے ذاتی طور پہ انڈین کرکٹ ٹیم کے اس رویے پہ کوئی گلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، میچ جیتنے کے بعد بھی انڈین کھلاڑیوں کے چہروں پہ خوشی کی کوئی رمق تو نہیں تھی نہیں۔ میں آپ کو ان کی پریشانی کی اصل وجہ بتا دوں۔ بات دراصل یہ ہے کہ انڈیا پاکستان کے ساتھ اپنا حقیقی میچ ہار گیا تھا۔ وہ میچ ہم نے 6-0 سے جیتا تھا۔ انڈیا آج 4 مہینے بعد بھی اس شرمناک شکست کو نہیں بھولا، اور اگلے 40 سال تک یہ جب بھی ہمارا سامنا کریں گے تو آپ یقیناً ان کے منہ اسی طرح لٹکے ہوئے ملیں گے۔ تو انشاءاللہ میرے بہت سارے دوستوں کو اعتراض یہ بھی ہے کہ بھارتی کھلاڑیوں کو کم از کم سپورٹس مین اسپرٹ کا تو مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ تو میں اپنے ان دوستوں کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بھارتی کھلاڑی ہیں، اور بھارت نے بحیثیت قوم کے بھی سپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ نہیں کیا۔ بھارت میں سپورٹس مین شپ ہوتی تو اصل میچ بھی آپریشن سندور میں بھی اپنے ہی مرنے والوں کا اعتراف تو کر لیتا، مرنے والے پائلٹس کو اعزاز سے نواز دیتا، انہیں اپنا قومی ہیرو قرار دے دیتا۔ لیکن بھارت تو آج تک ان تباہ شدہ طیاروں کا ملبہ چھپانے میں لگا ہوا ہے۔ پائلٹس کی لاشیں کہاں کس کے سامنے لائے گا؟ تو بھارت کی سپورٹس مین اسپرٹ کا تو آپ اندازے سے کر لیں کہ بھارتی سینا نے بھی حال ہی میں آپریشن سندور میں مرنے والے اپنے فوجیوں کے نام اور تصاویر اور فہرست ان کی جاری کی ہے۔ مزے کی بات ہے کہ شیوانگی سنگھ اس فہرست میں بھی لاپتہ ہے، وہ بیچاری زخمیوں کی بھی فہرست سے غائب ہے، اور آپریشن سندور کے بعد بھی ابھی تک کہیں نظر نہیں آئی ہے۔ تو انڈین کرکٹ ٹیم کو چاہیے کہ خدا نخواستہ اگر وہ ایشیا کپ جیت جاتے ہیں تو اپنی اس جیت کو شیوانگی سنگھ کا نام لکھ دیں۔ آخر وہ انڈیا کی پہلی خاتون فائٹر پائلٹ ہے جو ہمارے ساتھ مر گئی، بیچاری کا اتنا حق تو بنتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ شیطان مودی یہ سب ڈرامے بھارتی عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے کرتا ہے۔ کبھی ہندو مسلم دشمنی، کبھی پاکستان کے ساتھ جنگ، یہ سب اپنی نالائکی چھپانے کے لیے کر جاتا ہے۔ لیکن انڈیا کی جنریشن زی مودی کی مکاریوں کو دیکھ رہی ہے۔ میں آپ کو ایک انڈین ٹاک شو کا کلپ دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں کہ بھارتی طلباء کس طرح مودی کی سیاست کو بے نقاب کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا بھارت میں نیپال بنے، میں یہ چاہتا ہوں کہ جو بھارت کا یوا ہے وہ بھی آنکھیں کھول کر بھارت کی راجنیتی کو دیکھے، کرپشن کو دیکھے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے۔ واٹس ایپ یونیورسٹی سے گریجویٹ نہ ہو، اچھے کالجز سے گریجویٹ ہو۔ ارنب گوسوامی ہو، میجر گورو واریہ، یہ ایسے ہی کیمروں کے سامنے بیٹھے ہانپ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کرکٹ نہیں ہونی چاہیے۔ ان جاہلوں کو بھارتی نوجوانوں سے سیکھنا چاہیے، انہیں بات سمجھ لینی چاہیے کہ جنگ کبھی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ میرا گودی میڈیا کو ایک مفت مشورہ، بہتر یہ ہے کہ آپ جنگی جنون کو ہوا دینے کی بجائے اپنے ملک میں غربت اور بے روزگاری کے خلاف جہاد کریں۔ ایک بات طے ہے کہ آپ لاکھ سازشیں کر لیں، یہ پانی بھی بہے گا اور کرکٹ بھی ہوگی، یہ ٹولہ یوں ہی چلتا رہے گا۔ تو آپ بیٹھے ٹی وی اسکرینوں پہ جھاگ اڑاتے رہیں، آپ کے بھونکنے سے قافلے نہیں رکتے۔ اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، بیل آئیکن کو پریس کریے گا۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔